جی یہ جو نماز میں 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور زندگی موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے، یہ صرف فرض نماز میں مانگنا ہے پناہ، یا نفل و سنت اور نفل میں بھی مانگنا ہے؟ یہ بھی پہلا سوال عبید اللہ کا ہے انڈیا سے، ان کا سوال ہے کہ جو نماز میں پناہ مانگنے کا حکم ہے دجال اور جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے، تو کیا یہ ہم فرض میں مانگیں یا نفل و سنت میں بھی مانگ سکتے ہیں؟ لے سکتے نہیں ہے، نماز کا یہ حصہ ہے. یہ تو اسی طریقے سے کوئی یہ پوچھے کہ درود ابراہیمیہ تھا اور آپ لکھ رہے تھے، تو آپ کی پریشانی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ آپ لکھتے ہوئے اس طرح لکھ رہے تھے جیسے آپ کو پہلی دفعہ زندگی میں پتا چلا ہے کہ 4 چیزوں کے فتنے سے پناہ مانگنی ہے. آپ اسے پوچھ رہے تھے کون سا جی؟ آپ نہیں مانگتے پناہ، مجھے بتائیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. شاید بھائی آپ پڑھتے ہیں نماز میں یہ ہے جی؟ جی یہ پڑھتے ہیں دعا؟ یہ دعا نہیں میں پڑھتا. جی دعا یاد کریں آپ. اس دعا کا ٹھیک ہے نبی اسلام نے حکم فرمایا ہر نماز میں پڑھنی ہے. نیکسٹ. انشاءاللہ. سوال یہ جی ساڈا کہ جڑا حدیث میں ذکر ہوندا ہے کہ جڑا امام دی بیعت تو جنہیں بیعت نہیں کی تھی وہ جہالت بھی موت مریا. اسی ہن بیعت کیدی کریے؟ ساڈے اچھا امام کیڑے نے جدی بیعت کریے کہ جڑا بغیر بیعت تو رہا ہوئی. ساڈے امام سوال کیڑے نے جدی بیعت کریے کہ جڑا بغیر بیعت تو رہا وہ جہالت بھی موت مریا. اسی ہن بیعت کیدی کریے پھر اس دور دے وچ؟ چلویں سوال نمبر 2 ہے عبد الرحمان بٹی کا، پوچھتے ہیں جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا، تو ہم کس امام کی بیعت کریں؟ ہم امام محمد رسول اللہ کی بیعت میں، اور اگر وقت کا کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کی بیعت کی جائے گی. یہ جو حدیث ہے وہ خلیفہ وقت کی بیعت سے تعلق رکھتی ہے. اس وقت پریکٹیکلی کوئی خلیفہ وقت موجود نہیں ہے، لہذا اس میں ہے کہ امام اور امام کی بیعت کو لازم پر جماعت المسلمین والی ایک حدیث ہے، اس میں تو موجود ہے کہ جماعت کو اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو وہ جب خلافت ہوگی تو تب اس امام کو پکڑنا ہوگا. باقی چھوٹی فارم میں تو بیعت وہ موجود ہے. آج کے دور میں جو ہمارے حکمران ہیں تو ہم ان کی اطاعت کے پابند ہیں، تو ان کی اطاعت کے اندر ہی ہیں ہم، ان کا حکم ہم پہ چلتا ہے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر تو ہم ان کی بیعت میں اس اعتبار سے ہیں. اس سے مراد پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے. نیکسٹ. جی شاید بھائی سوال یہ ہے کہ میں جس مسجد میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو وہاں پہ الحمدللہ میرا اور ایک فرینڈ ہے، ہم دونوں رفع دین کرتے ہیں الحمدللہ. اچھا لیکن ہوتا کیا ہے جو وہاں کے مقتدی ہے وہ نا ہم سے ہر روز جھگڑا کرتے ہیں، ہر روز. اچھا اب مجھے بولے میں کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جھگڑا تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام میں جھگڑا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بریلیوں کی مسجد ہے، اسلام میں جھگڑا جائز ہی نہیں ہے. وہ کیا کروں کہتے تو ہیں؟ کیا کروں؟ مسجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ رفع دین کرنا یہ جائز نہیں ہے. میں ان کو بولتا ہوں کہ بنیت الطالبین دیکھ لو اپنی، وہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اپنا جو نماز کا طریقہ اس نے بتا دیا ہے کس طرح رفع دین کے ساتھ اس نے نماز پڑھی ہے. آپ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کرتا ہے کہ ان کے گھر میں رشتہ بھی کرنا جائز نہیں ہے. اچھا ہاں ہر روز جھگڑا ہوتا ہے کیونکہ اب میں مسجد بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے امام سے کہ آخر کروں تو کروں کیا؟ سوال نمبر 3 ہے مزمل اشرف کا، پوچھتے ہیں ہماری مسجد میں اگر رفع دین کریں تو مقتدی لڑائی کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہ مسجد چھوڑنا ٹھیک ہے؟ دوسری مسجد میں چلے جائیں. اور دوسرا، مقتدیوں نے کیوں لڑائی کرنی ہے؟ لڑائی تک نوبت نہ جانے دیں. آپ سنتیں اور نوافل وہاں نہ ادا کریں. آپ اقامت کے وقت مسجد میں پہنچے، جیسے امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے آپ شروع کریں. جب وہ سلام پھیر دے تو آپ وہاں پہ نماز نہ ادا کریں، باقی سنت نوافل گھر آ کے ادا کریں. ان کے سامنے رفع الدین ہو ہی نہیں رہا ہوگا. جماعت میں تو آپ کو کوئی نماز توڑ کے تو نہیں پکڑے گا نا. ان کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سنتیں اور نوافل. جب وہ فرض کے اندر ہوتے ہیں وہ تو اپنی نماز میں ہوتے ہیں، آپ اپنی نماز میں. ٹھیک ہو گیا.